السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی ہے، مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے جو میں نے اس سے پہلے آڈیو اس پر ڈالی تھی، ویڈیو کی شکل میں آڈیو کی شکل میں جو ڈالی تھی، اس میں کافی لوگوں کا کمنٹ آ رہے تھے۔ ان کمنٹوں کو میں جواب دے رہا ہوں، خاص طور سے وہ حضرات جو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے اور بالکل ہم عورت کے قابل نہیں ہیں اور بالکل ہم پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، سمجھ رہے ہو، مستزنی اتنی کی کہ ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور بہت سے یہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں ان کے لیے بھی ایک علاج بتاؤں گا، بالکل پریشان نہ ہو، ویڈیو مکمل دیکھ کے انشاءاللہ تعالی مکمل علاج بتاؤں گا۔ دوستو، میں نے نامردی کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نامردی کی نشانی، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو جو بنایا تھا آڈیو کی شکل میں ہی بنایا تھا۔ اکثر بیشتر حضراتوں کا بہت پہلے کمنٹ آیا تھا کہ نامردی کے تعلق سے کچھ بیان دیں اور کچھ ہمارے لیے بتائیں کہ کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں نامردی کی۔ تو میں نے اس ویڈیو کو تیار کیا، 2-3 ویڈیو میں تیار کی تھی، جن کا ٹائٹل ایک ہندی میں تھا اور ایک اردو میں تھا، اور نامردی کی قسمیں اور اس کا علاج، اس کے بارے میں نے کئی ویڈیو بنائی تھی اور اپلوڈ کی تھی۔ اب ایک ویڈیو جو ہے نامردی کی نشانی، یعنی جو ہندی ٹائٹل کی ویڈیو آڈیو ہے، اس کے اوپر کافی کمنٹ آئے اور کم سے کم 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو اکثر لوگ اس میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا علاج بتائیں، میں بہت دنوں سے ملوث ہوں، میں اس عادت میں پھنس چکا ہوں، اور نامردی کا اصل علاج کیا ہے، میں عورت کے پاس نہیں جا سکتا اور میں بڑا پریشان ہوں۔ دیکھو، آج میں آپ کو سب سے بہترین اور سب سے اچھا علاج بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، شاید آپ کو کسی نے بتایا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ایک خبیث عادت میں ملوث ہیں، پہلے اس خبیث عادت کو چھوڑیں۔ کیا ہے خبیث عادت؟ مستزنی۔ اس کو آپ کو ترک کرنا ہوگا، بالکل ختم کرنا ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ آپ نے اگر زندگی میں اتنی کی ہے کہ یار اب تو کچھ بس کی نہیں ہے، واقعی میں اللہ سے توبہ بھی کر لی ہے کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو میں بھائی اب کس چیز سے توبہ کروں؟ یعنی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یعنی میں نے بچپن میں یا میں نے اپنی خصوصی جوانی میں خوب اس کام کو کیا، اور پھر اب میں ایسا ہو گیا ہوں کہ میں اپنی عورت سے نہیں مل سکتا، بالکل کمزور، اور وہ چیز میری بالکل کمزور ہو چکی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اب کیا کروں؟ دیکھیے، مایوس ہونا، اللہ سے مایوس ہونا، یہ بالکل کفر ہے۔ بات سمجھ، نا امید ہونا، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے یار میرا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، میں تو بہت پریشان ہو چکا ہوں، کافی ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے۔ دیکھیے، کوئی بات نہیں، آپ علاج کروا لیا ہے، اب بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے، بالکل مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایک ایسی ٹرک بتاؤں گا، اگر آپ یقین کے ساتھ اس کو کریں گے تو ضرور آپ نے چاہے پوری زندگی یہ کام کیا ہو، ٹھیک ہے، زندگی کے آدھے حصہ آپ نے اس کام میں گزار دیا ہو، اس گندے فعل میں، یعنی گندے کام میں گزار دیا ہو، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے پھر بھی آپ ضرور فائدہ حاصل کر لیں گے، اور اس کام سے، لیکن آپ کو اس کام سے توبہ کرنی پڑے گی اللہ سے، پکی، پھر آپ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر آپ کی یہ طاقت واپس لوٹ آئے تو پھر انسان کے دماغ میں اور انسان کے دل میں پھر شیطان گھس جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی اب تو تھوڑا گھنا اور کر لے، بس 1 دن 2 دن 3 دن، بس پھر اس کے بعد توبہ کر لینا۔ کیونکہ جب انسان اس گناہ کو کرتا ہے نا، تو شیطان کیا کہتا ہے پتہ؟ یار ایک مرتبہ اور کر لے، بس اب کے اور کر لے، اس کے بعد پھر چھٹی کر لیں گے، ایک مرتبہ اور کر لے، پھر اللہ سے ہم توبہ کر لیں گے، پھر ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے چھٹی کر لیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی میرے پاس ایک شخص آیا، 1-1.5 مہینے کی بات ہے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا جی میں اتنا پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج بتائیے، اور سب سے پہلی ایسی چیز بتائیے کہ میں اس گندی عادت سے دور ہو جاؤں، یہ مجھ سے بالکل چھوٹ جائے۔
میں بہت پریشان ہوں اور میں چھوٹنے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہوں، میں بلکہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں اس عادت کو، لیکن پھر بھی 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن مہینے میں پھر شیطان میرے دماغ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی 1 مرتبہ اور کر لے، 2 مرتبہ اور کر لے میرے بھائی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر لے۔ تو یہی تو اصل جڑ ہے، یہی سب سے بڑی سوچ ہے انسان کی، کہ جب ہمارے دماغ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں تو یہی ہماری طاقت کو ختم کرتی ہے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کب تک کریں گے؟ تو دیکھیے، سب سے بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ جو حضرات اس کام میں ملوث ہیں، پہلے تو اللہ سے توبہ کریں، اور واقعی میں اگر اس نے یہ کام اتنا کیا تھا کہ بالکل وہ کمزور ہو چکا ہے، واقعی میں اس میں بیوی سے ملنے کی طاقت نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ اگر وہ ایک اچھے گھر سے ہیں، ٹھیک ہے، اور مالی اعتبار سے طاقتور ہیں، تو پھر سب سے پہلا کام یہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب وہ حضرات جو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتے، ان کے لیے میں کچھ بتاؤں گا، یعنی جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، سب سے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد 1 صفحہ قرآن میں سے آپ کو کہیں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینے تک روزانہ لگاتار۔ پھر اس کے بعد آپ کو ناشتے میں آپ کو چائے کا استعمال نہیں کرنا ہے، آپ کو 2 انڈے کھانے ہیں ابال کر، 2 انڈے ابال کر کھانے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو دودھ پینا ہے۔ کیا؟ دودھ۔ چائے کا استعمال بالکل ترک کر دیں، چائے بالکل نہ پئیں۔ 2 انڈے، اس کے اوپر دودھ، بس یہ آپ کا ناشتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی مالی حالت اچھی ہے تو پھر ہر کھانے میں، دوپہر کے اور شام کے کھانے میں وہ مچھلی ضرور شامل کر لیں، مچھلی تل کر ابال کر شامل کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اب وہ حضرات سنیں جن کی گھر کی حالت تھوڑی سی کمزور ہے، مالی حالت کمزور ہے، وہ کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تو ضروری ہے ہی، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر نہیں پڑھنا جانتا ہے تو پھر وہ تسبیح پڑھیں، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، یا ایسے پڑھ لیں، پہلے یا غفور کو 100 مرتبہ کر لیں اور یا رحیم کو 100 مرتبہ کر لیں، یعنی الگ الگ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ کو دونوں تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یا غفور کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ناشتہ کریں گے۔ ناشتے میں اگر آپ کی مالی حالت کمزور ہے، آپ ایسا کریں بھائی، 1 انڈا رکھ لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے یار مجھے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، میں تو بڑا کمزور ہوں مالی اعتبار سے، بہت سے ایسے ہیں بیچارے جو ٹیچر ہیں، بہت سے ایسے ہیں بیچارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس اتنے پیسہ کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ بھائی میں اس سے کیا ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ کافی گھبراتے ہیں۔ بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ ایسے کریں، بازار سے 10 کی 20 کی کیلا لائیں، 3 کیلا آپ کو روزانہ ناشتے میں کھانا ہے، اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا کورس ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ کھاتے رہیں تو اور اچھا ہے، لیکن 1 مہینے کا کورس ہوگا۔ اس چائے کا بالکل بھی، چائے سے آپ کو چائے ختم کرنی ہے، آپ کو چائے بالکل نہیں پینی ہے، آپ کو صرف ناشتہ کرنا ہے، اور وہ ناشتہ صرف کیلا سے، اس کے اوپر آپ کو دودھ پینا ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی آپ کو دودھ مل رہا ہے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں باہر پڑھتے ہیں اور پیور دودھ ان کو ملتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو بھینسیں نہیں ہوتی اور بلکہ تھیلی وغیرہ کا دودھ ملتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی چلے گا، لیکن جو دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے دودھ جو ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، بھینس کا، گائے کا، جس چیز کا بھی دودھ ہے پی سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر مالی حالت اچھی ہے تو انڈا کھائیں، مالی حالت اچھی نہیں ہے تو کیلا کھائیں، ٹھیک ہے،
لیکن قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ جو حضرات قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتا، میں نے اس کا سلوشن بھی بتا دیا ہے۔ وہ کیا کریں، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تسبیح پڑھیں، یا غفور یا رحیم، یا غفور 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 200 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پوری کرنی ہے۔ 1 مہینے تک میں آپ کو کم سے کم یہ خوراک بتا رہا ہوں، دونوں چیزوں، کھانے کی بھی اور پڑھنے کی بھی۔ لیکن اگر آپ اور زیادہ کر لیں تو بہتر۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا 1 مہینے میں آپ، اللہ نے چاہے تو آپ کی جو طاقت ہے واپس آ جائے گی، اور اس کام سے بالکل آپ کو توبہ کرنی ہے، اس کام کو بالکل نہیں کرنا ہے، خاص طور سے اس علاج کے دوران تو آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے، یہ دھیان رکھیں۔ اچھا جی، بہت سے حضرات وہ ہیں کہ جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی نامردی کی نشانی ہوتی کیا ہے، جو شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پاس کافی طرح کے کمنٹس آ رہے تھے، اور ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جی میری شادی ہو گئی ہے اور ایک بچہ بھی ہے، لیکن میں دوبارہ ملنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنی بیوی سے، اور میری بیوی مجھ سے کافی جھگڑتی رہتی ہے۔ بھائی بالکل ایسے اس میں جھگڑا ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور سے جب مرد عورت کے لائق نہیں ہوتا تو پھر عورت طرح کے بہانے بنا کر جھگڑا کرتی ہے، اور یہ جھگڑا کی شکلیں بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ گھر برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس بھائی کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اور بھی ایسے بھائی ہیں جن کے 1 بچے 2 بچے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ملنے کی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ اب بھائی ان کے لیے تو ایک بڑی خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جہاں تک ہو سکے صبح کھڑے ہو کر پانی پیے، فلٹر کا پانی۔ اگر آپ کے گاؤں میں کھاری پانی ہے جو پینے کے لائق نہیں ہے، وہ پانی بالکل نہ پیے، فلٹر کا پانی کا سسٹم کرے کہیں سے، فلٹر کا پانی آپ کو پینا ہے، اور اتنا پینا ہے کہ بالکل اگر آپ کا پیشاب پیلا آ رہا ہے تو سفید ہو جائے، بالکل پانی جیسا ہو جائے، فلٹر کا پانی پینا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ سوئیں رات میں 1 تسبیح پڑھ کر سوئیں۔ کون سی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس تسبیح کو آپ کو پڑھنا ہے کم سے کم 150 بار۔ کتنی بار؟ یعنی 150 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ سوئیں پیشاب کر کے سوئیں، تھوڑا سا بھی اگر آپ کو پیشاب آ رہا ہے، یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے تھے، سونے کا وقت آئے 1 گھنٹے بعد آپ نے تھوڑا سا پیشاب آ رہا ہے کہ یار کل کر لوں گا پیشاب، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ کو پیشاب آ رہا ہے، نہیں بھی آ رہا ہے، تو جب بھی پیشاب کر کے سوئیں، کیونکہ جو پیشاب بنتا ہے نا، جب سو جاتا ہے انسان، تو وہی پیشاب پھر منی میں شامل ہو کر وہ منی کو پتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی سوئیں پیشاب کر کے سوئیں، اور آرام سے وہ تسبیح پڑھ کر آرام سے سکون سے سوئیں، اور 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے، نماز کسی بار نہیں چھوڑنی۔ دیکھیے سب سے بڑا علاج جو ہے نا اس کا، یہ صرف اور صرف ہے خاص طور سے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو مکمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہی تو ہمیں فائدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا علاج کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور یہ سب سے بڑا علاج ہے اس کا۔ اچھا، 2-3 حضرات کا کمنٹ آ رہا تھا کہ میری جو شرمگاہ ہے وہ پہلے تو الحمدللہ کافی ٹھیک تھی، لیکن جب عورت کے پاس جاتا ہوں تو وہ بہت ہی جلدی کیا ہے اس کا وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہن کا بھی کمنٹ آیا تھا میرے پاس، وہ بھی کئی باتیں کہہ رہی تھی، تو وہ ان باتوں کو کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر اس کے لائق نہیں ہے اور میری خواہش اس سے پوری نہیں ہوتی، کیا میں اس سے خلا کر سکتی ہوں، یعنی یہ مجھے طلاق دے دے، میں اپنی اس سے فارغ ہو جاؤں۔ دیکھیے اس بہن کا بھی کوئی یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن جب اس کی خواہش ہی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرے، اور مرد چاہتا نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے سے الگ کر دوں۔ بہرحال میں اس بہن کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کا سب سے پہلے تو علاج کرائیں، ٹھیک ہے۔ علاج بالکل اس کا جب بالکل واقع میں
بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے، علاج نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر آپ اس کو پھر دیکھ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور پیار محبت کے ساتھ اگر وہ الگ کرنا چاہے آپ تو الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا، علاج کروائیں تو علاج ہو جائے گا۔ علاج کیا کروانا ہے آپ کو؟ اس کو علاج آپ کو یہ کرانا ہے، کسی ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی اچھے حکیم سے ملنا ہے۔ آج کل تو ایسی دوائیں، ایسے علاج ہو رہے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ اور بالکل اچھا ہو جاتا ہے انسان، ایسی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اس چیز کا جو علاج ہوتا ہے نا، وہ بالکل دیسی علاج ہوتا ہے۔ جو انگریزی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق اتنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دیسی حکیموں سے ہوتا ہے، وہی ان کا علاج اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ اور اگر دیکھیے سب سے بڑا کارن کیا ہوتا ہے اس کا، کہ مرد جب اپنی عورت سے ملتا ہے تو وہ بہت ہی جلدی اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، ایک دو رگڑے میں ہی۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے، اور یہ خارج ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ منی خارج ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی منی بالکل باریک ہے، پتلی ہے۔ منی پتلی ہونے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے۔ جب منی گاڑھی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بہت دیر میں خارج ہوتی ہے، اور عورت یہی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی منی بہت دیر میں خارج ہو، جلدی خارج نہ ہوتی، کیونکہ جب جلدی خارج ہو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کا جو ٹیسٹ مزہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو لذتیں نہیں آتی۔ تو منی کو سب سے پہلے آپ منی کو گاڑھا کریں۔ گاڑھا کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ منی گاڑھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو صبح شام کیلا کھانی ہے، دو کیلا کھائیں۔ ناشتے میں 3 کھا لیں تو بہتر ہے، اس کے اوپر سے دودھ۔ دوپہر کا کھانا کھائیں، اس کے بعد شام میں آپ کھانا نہیں کھانا ہے، شام میں بالکل کھانا مت کھائیے۔ 3 کیلا یا 2 کیلا کھا کر آپ لیٹ جائیے، اس کے اوپر دودھ ہو دودھ پی لیں ورنہ پانی پی لیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ 1 مہینے تک آپ اس کام کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی میں اللہ نے چاہے تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اتنا فرق محسوس ہوگا کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ضرور آپ کی بیوی خوش ہوگی ضرور، کیونکہ جب منی گاڑھی ہوگی، اور اس کام سے بالکل آپ کو توبہ کرنی ہے، اس کام کو بالکل نہیں کرنا ہے اس دوران خاص طور سے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، آپ ان کاموں کو کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور۔ اور یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز 5 وقت کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ 5 وقت نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا، اور جو بھی آپ نے غلط کام کیے ہیں ان غلط کاموں سے آپ اللہ سے پوری توبہ کریں، مکمل دل سے توبہ کریں۔ یا اللہ جو اب میں نے کیا ہے اب میں کبھی بھی نہیں کروں گا، بالکل توبہ کر رہا ہوں آپ سے، پکی توبہ۔ اکثر بیشتر جو آدمی اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے اس گندے فعل میں، تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے تو توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان اس کے دماغ میں ڈگمگاتا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ اور کر لے، پھر توبہ کر لینا اللہ سے۔ اللہ تو غفور رحیم معاف کر دیتا ہے، بالکل غفور رحیم، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان کرتا ہے پھر اس کے دماغ بدل جاتا ہے، پھر وہ اس کام کو کر گزرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر کر گزرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے وہ غلطی ہماری بھی نہیں ہوتی، جب شیطان ڈگمگاتا ہے تو انسان کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے پکی توبہ کریں، اور اپنے اوپر ایک معاوضہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر ایک فیس رکھ لیں، جیسے مثال طور پر یار اگر میں اس کام کو کروں گا تو مجھے مسجد کے لیے 1000 روپے دینے ہیں اس کام کے بدلے میں، انشاءاللہ تعالی پھر ہوگا ہی نہیں۔ اور اللہ سے وعدہ کریں، پکا وعدہ کر لیں کہ اگر میں نے اس کام کو کیا تو میں فوراً مسجد کے لیے 1000 روپیہ دوں گا۔ بات سمجھے؟ کسی مسجد کے لیے اگر میں اس کام کو کیا تو مسجد کے لیے میں کیا ہے 1000 روپیہ ادا کروں گا۔ پھر آپ 1 مرتبہ کریں گے تو 1000 روپے جائیں گے، پھر 2 مرتبہ کریں گے تو 1000 جائیں گے، تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس کام سے چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور حضرات بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور جو حضرات نا امید ہیں، بالکل مایوس ہیں، ان کے لیے مایوسی سوگا نہیں دیتی۔ آپ بالکل ٹینشن ہو جائیے، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں پر عمل کریں، ان پر خاص طور سے عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بالکل کامیاب ہو جاؤ گے۔
ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگے۔